قرآن کہہ رہا ہے اگر تیسری دے دی فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. یہاں فوراً لوگ کہتے ہیں اچھا یہ حلالہ کروا رہے ہیں 3 طلاقوں کو 3 کروا کے کیا کروا رہے ہیں, حلالے کا راستہ کھول رہے ہیں. یہ حلالے کا راستہ ہم نہیں کھول رہے, قرآن نے کھولا ہے. قرآن نے کہا اگر تیسری طلاق مرد نے دے دی ہے تو عورت پہلے شوہر کے پاس نہیں آ سکتی جب تک کہ وہ کسی اور مرد سے نکاح نہ کر لے, اور پھر وہ اس کو اگر طلاق دیتا ہے تو فلا جناح علیہما, پھر کوئی گناہ نہیں ہے پرانے میاں میں اور اس عورت میں کہ وہ دوبارہ نکاح کر لیں. یہ تو قرآن کے الفاظ ہیں. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ بھائی کسی اور مرد سے عدت کے بعد نکاح کرو, اس کے ساتھ ریلیشن ہو, پھر وہ اگر طلاق دے دے تو آپ عدت کے بعد کہیں اور بھی کر سکتی ہو, پرانے والے کے پاس بھی آ سکتی ہو. ہاں حدیث میں حلالے پر لعنت ہے, قرآن میں حلالے کی اجازت ہے, تو دونوں میں تطبیق ایسے ہوگی بھائی حدیث میں جو حلالہ ہے وہ اور ہے, قرآن والا حلالہ اور ہے. حدیث والا حلالہ وہ ہے جو پری پلان ہو, پہلے سے ایگریمنٹ کر کے ہو رہا ہے کہ میں آپ سے شادی کر رہی ہوں اس شرط کے بعد کہ آپ نے مجھے طلاق دینی ہے. مرد کہ ہاں میں اسی شرط کے ساتھ شادی کر رہا ہوں, یہ وہ حلالہ ہے جس پر لعنت ہے. اگر یہ پہلے سے پلاننگ نہیں ہے, پلاننگ کا مطلب ایگریمنٹ نہیں ہے, تو پھر یہ جائز ہے, اس پہ پابندی لگانے کا کسی کو اختیار نہیں ہے. کیونکہ عورت جب کسی, لوگ کہتے ہیں غیرت کے خلاف ہے, غیرت کے خلاف اس لیے نہیں ہے, وہ لوگ کہتے ہیں غیرت کے خلاف ایک آدمی کی بیوی ہے کسی دوسرے کے پاس جائے پھر وہاں سے گھوم کے اس کے پاس آئے. او بھائی جان ایک آدمی کی بیوی ہے ہی نہیں ہے, صحیح ہے نا, اس نے طلاق دے دی, عدت ہو گئی, اس کا اس سے کوئی, وہ جہاں چاہے نکاح کرے. کسی کی طلاق یافتہ سے نکاح کرنا غیرت کے خلاف ہے کیا؟ یہ تو سنت ہے. پھر اگر مرد طلاق یافتہ سے نکاح کر لے تو اس کی بیوی ہے وہ, اب اس کے ساتھ زندگی گزارے, اور بالفرض اگر وہ طلاق دے دیتا ہے تو وہ عورت جب عدت ختم ہو جائے گی تو اب اس کی بیوی نہ پہلے والے کی ہے نہ دوسرے والے کی, تو پوری دنیا میں جس سے چاہے نکاح کرے, ان جس سے چاہوں میں پہلا والا بھی داخل ہے. تو کسی اور سے نکاح کرنا اگر غیرت کے خلاف نہیں ہے تو پرانے والے سے کرنا غیرت کے خلاف کہاں سے ہو گیا؟ بہت مشکل ہے بھائی, بہت مشکل ہے. آج کل مارکیٹ میں علم نہیں ہے, صرف لفاظی چل رہی ہے, لیبل حدیثوں کے نمبر یاد کر کر کے نا, علم ختم, مارکیٹ سے شارٹ. تو اسلام کی ڈیفینیشن اپنی طرف سے کرنے کی چندہ ضرورت نہیں. کوشچن یہ کیا تھا کہ مشروط حلالہ کرنا کیسا ہے, کہ اگر کوئی کسی خاتون کو شوہر 3 طلاقیں دے دیں تو دوبارہ اس شوہر کے پاس جانے کے لیے یقیناً دوسرے شخص سے نکاح کرنا ہوگا اور باقاعدہ جسمانی تعلق بھی قائم ہوگا. تو اب یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی یوں کنڈیشن لگائے دوسرے شخص سے نکاح کرتے ہوئے کہ دیکھیں تمہیں بعد میں طلاق دے دینی ہوگی, اس شرط پہ ہم نکاح کر رہے ہیں, اور وہ یس کر دے اور پھر ان کی نکاح ہو جائے اور تعلق جسمانی بھی قائم ہو, تو کیا یہ حلالہ صحیح ہے؟ اور وہ عورت اس کی طلاق دینے کے بعد, عدت گزارنے کے بعد پہلے شوہر کے لیے حلال ہوگی یا نہیں؟ اور ایک انہوں نے کہا ہے کہ بعض لوگوں نے حلالہ سینٹرز کھول لیے ہیں اور اس میں باقاعدہ دعوت دیتے ہیں کہ حلالہ کرنا ہو تو ادھر آ جائیں, کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ بعض لوگ حلالہ کو غلط مفہوم میں لے جاتے ہیں اور اس کو مشروط کا ہی تصور دینے کی کوشش کرتے ہیں. حالانکہ حلالہ دراصل ایک طریقہ کار کا نام ہے, ایک پروسیس کا نام ہے کہ جس سے گزر کر عورت اپنے پہلے شوہر کے لیے حلال ہوتی ہے, اور اس صورت میں کہ جبکہ شوہر اس کو 3 طلاقیں دے چکا ہوتا ہے. 3 طلاقیں دینے کے بعد دوسرے شوہر سے نکاح اور اس کے بعد تعلق جسمانی سے پہلے یہ عورت پہلے شوہر کے لیے کبھی حلال نہیں ہو سکتی. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا کہ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ, کہ پھر اگر یہ شوہر اپنی بیوی کو تیسری طلاق دے دے تو یہ عورت پہلے شوہر کے لیے اس وقت تک حلال نہ ہوگی جب تک کہ اس کے علاوہ کسی اور شخص سے نکاح نہ کر لے. اور یہ بخاری کی روایت موجود ہے کہ ایک خاتون نے, جن کے شوہر نے ان کو 3 طلاقیں دی تھیں, پھر انہوں نے ایک اور شخص سے نکاح کیا اور ابھی جسمانی تعلق قائم نہ ہوا تھا, کہ انہوں نے عرض کیا صلی اللہ علیہ وسلم یہ صورتحال ہے اور میں چاہتی ہوں کہ اپنے شوہر کی طرف لوٹ جاؤں, پہلے شوہر کی طرف. سرکار نے فرمایا کہ نہیں, ایسا نہیں ہو سکتا جب تک کہ تم اپنے دوسرے شوہر کا اور وہ تمہارا کچھ شہد نہ چکھ لے. تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حیا اور شرم کی وجہ سے کنایہ لفظ استعمال کیا, مراد یہی تھا کہ جب تک تعلق جسمانی قائم نہ ہوگا پہلے شوہر کے لیے حلت پیدا نہیں ہو سکتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ حلالہ فی نفسی کوئی گندی یا بری شے نہیں ہے. باقاعدہ عورت ایک شخص سے نکاح کرتی ہے, گواہوں کی موجودگی میں ہے, پھر وہ شخص اپنی مرضی سے اس کو طلاق دیتا ہے, پھر وہ پہلے شخص کے پاس آتی ہے, لیکن اس کو مشروط کرنا غلط ہوگا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ محلل اور محلل لہو پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے. یہ ایک حدیث ہے, محلل حلالہ کرنے والا, محلل لہو جس کے لیے حلالہ کیا جائے. یعنی اگر شوہر کسی شخص سے کہے یار تم حلالہ کر دو, میری بیوی میرے لیے حلال ہو جائے, وہ کہے چلو ٹھیک ہے, اور وہ مشروط دیکھو تم بس فوراً طلاق دے دینا, وہ کہتا ہے ٹھیک ہے.
تو علماء کرام نے اس حدیث کے دو محمل رکھے ہیں، دو مفہوم رکھے ہیں کہ یہ کب اللہ کی لعنت نازل ہوتی ہے۔ ایک یہی کہ شرط ٹھہرا لیا جائے کہ جیسے تمہارا جسمانی تعلق ہوگا اس کے بعد تم طلاق دے دو گے، یا دوسرا پیسے لیے جائیں کہ کوئی شخص کہے کہ میں حلالہ کر دیتا ہوں لیکن مجھے اتنے پیسے دے دو میں حلالہ کر دوں گا، تو اجرت لے کر کیا جائے یا مشروط ٹھہرا لیا جائے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اگر کوئی مشروط ٹھہرا کر یا اجرت کے ساتھ بھی حلالہ کرے تو کیا پہلے شوہر کے لیے حلت ثابت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تو فقہاء کرام نے واضح طور پہ لکھا ہے کہ حلت تو اس صورت میں بھی ثابت ہو جائے گی، لیکن یہ شرط ٹھہرانا یا اجرت لینا اجرت دینا یہ مکروہ تحریمی ہے، یعنی حرام کے نزدیک ہے۔ لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ فعل بظاہر حرام ہوتا ہے لیکن اس کا نتیجہ بالکل طیب اور حلال ہوتا ہے، جیسے خدا نخواستہ کوئی وعدہ سود پہ قرضہ لے لے اور وعدہ سود پہ قرضہ لینے کے بعد اس سے کوئی جائز کاروبار کرے اور اس سے جو نفع حاصل ہوگا وہ اس کے لیے طیب اور حلال ہوگا، اگرچہ یہ پروسیس اس کا حرام تھا کہ اس نے یہ وعدہ کیا کہ تم مجھے قرضہ دے دو، میں اس پہ اتنا تمہیں خواہ پروفٹ دے دوں گا، تو یہ قرض کے اوپر جو بھی پروفٹ لیا جائے وہ سود ہوتا ہے۔ تو وعدہ سود کا یہ عمل حرام ضرور ہے لیکن اس سے جائز کاروبار سے حاصل ہونے والے حلال اور طیب نفع پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ مشروط نہیں ہونا چاہیے، بغیر شرط کے اشارتاً کنایتاً سمجھا دیا جائے بس اتنا صحیح ہے، لیکن اگر کوئی مشروط بھی کرے گا تو بہرحال یہ عورت پہلے والے کے لیے حلال ہو جائے گی۔ سوال یہ کہ حلالہ اگر خود بخود ہو جائے، پری پلان نہ ہو، تو اس میں بھی خود بخود نہیں ہوتا، خود بخود بہت تھوڑے ہوتے ہیں۔ اب ابن ماجہ میں حدیث ہے حلالہ کرنے والے اور کروانے والے پہ اللہ کی لعنت ہے۔ ہاں آٹومیٹیکلی اگر کسی کا طلاق لی اور اس نے کہیں نئی جگہ شادی یا اس کا طلاق ہو گئی یا خلا لے لیا، نئی جگہ شادی کر لی، وہاں بھی نہیں نبھ سکی یا وہ خامن مر گیا اور پھر وہ پچھلے کی طرف لوٹ آئے، سورہ بقرہ میں آتا ہے، جائز ہے۔ باقی پری پلانڈ حلالہ جو کیا جاتا ہے، جو ہمارے معاشرے میں رواج ہے، جس کو حنفی بھی حرام سمجھتے ہیں اور کروا بھی وہی رہے ہوتے ہیں حالانکہ ان کی کتابوں میں حرام ہے، وہ تو زنا ہے۔ جی نعوذ باللہ، آگے چلیں۔ فَإِن طَلَّقَهَا، اب اگر تیسری مرتبہ طلاق دے دی، الطلاق مرتان تو ہو چکا نا، اس کے بارے میں سارے احکام آ گئے، لیکن اب اگر دے دی مراد ہے تیسری مرتبہ، فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدِ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، تو اب وہ اس کے لیے جائز نہیں ہوگی جب تک کہ وہ عورت کسی اور شوہر سے شادی نہ کرے۔ اس کو حلالہ کہتے ہیں، لیکن یہ حلالہ کروانا یا کرنا اور کسی کے ساتھ یہ معاہدہ کرنا تم شادی کر لو پھر طلاق دے دینا، اس پر لعنت فرمائی ہے، حضور نے لعنت فرمائی ہے۔ اور ہمارے ہاں علم میں آتی ہے، یہ بات سننے میں آتی ہے کہ بہت سے علماء نے اس کو دھندا بنا رکھا ہے۔ حلالہ مولوی مشہور ہیں مختلف شہروں کے اندر۔ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا، پھر اگر وہ بھی دوسری شادی کی دوسری جگہ پر، اس عورت نے اس شوہر سے بھی نہیں بنی، اس نے بھی طلاق دے دی، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا، تو اب کوئی گناہ نہیں ہوگا ان دونوں پر کہ وہ رجوع کر لیں، پہلے سابق شوہر سے شادی کر لیں۔ یعنی عورت کو شاید عقل آ گئی ہو، کوئی اسی کی زیادتی تھی کہ پہلے شوہر کے ہاں بس نہیں سکی، اب دوسری مرتبہ کا تجربہ ہو گیا تو اس کے کان ہو گیا کہ کوئی غلطی میری ہی ہے، اب شاید دوبارہ وہ اپنے شوہر کی طرف، سابقہ شوہر کی طرف رجوع کرنا چاہے تو اس کی اجازت ہے۔ ان ظنا یقیما حدود اللہ، اگر ان کو یہ یقین ہو کہ وہ اللہ کے حدود کی پاسداری کر سکیں گے۔ اللہ کے حدود جو ہیں احکام شریعت، ان کو بہرحال مد نظر رکھنا ہے اور فائق رکھنا ہے۔ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اور یہ وہ حدود ہیں اللہ کے جن کو وہ واضح کر رہا ہے، کھول کھول کر بیان کر رہا ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو علم حاصل کرنا چاہیں۔